A day in a life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن، ان کی ڈیلی روٹین کیسے شروع ہوتی تھی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نارمل جو آخری ٹائم ہے سونے کا وہ اس میں سویا کرتے تھے. 1/6 آف دا نائٹ آپ کہہ لو، وچ از فیو منٹس. آپ کہہ لو کہ فیو منٹس سوتے تھے اس وقت، اور اس سے پہلے وہ قیام اللیل ہوتی تھی اور پھر سوتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے اوپر اٹھتے تھے، اور رات کو اپنی وہ تیار کر کے مسواک اپنے سرہانے کے قریب رکھ کے سویا کرتے تھے. جب اذان ہوتی تھی تو سرہانے سے وہ مسواک اٹھاتے تھے اور مسواک کرنا شروع کرتے تھے، ساتھ حضرت بلال کی اذان کا جواب دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جا کے یا وضو کرتے تھے یا غسل کرتے تھے، اور پھر جا کے دو سنت، یہ یاد رکھیے گا کہ دو سنت جو ہے وہ گھر سے پڑھ کے جانی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور دو سنتیں وہ جو ہیں وہ گھر پہ پڑھتے تھے. اور پھر اس دن یوز ٹو لیو، گھر کی دعا چھوڑنے کی دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد پھر آگے مسجد جانے کی دعا، اور پھر اس کے بعد آگے مسجد میں انٹرنس کی دعا. اللہ مفتالی ابواب رحمت، بسم اللہ اللہ مفتالی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے اندر جب انٹر ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور پھر اقامت پڑھ دی جاتی تھی اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غسل کر کے آئے ہیں تو ان کے بالوں سے پانی ڈرپ ہو رہا ہوتا تھا. ہی ہیڈ نو شائنس کہ رات کو میرے اوپر غسل واجب تھا. غسل اگر جو ہے ویسے وضو کر کے آئے ہیں تو نارمل بال اس طرح گیلے نہیں ہوتے تھے. اور جیسے یہ بھی پہلے ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یا دو دفعہ یہ بھی ضرورت پیش آئی کہ جب تکبیر تحریم جو شروع کی تکبیر ہوتی ہے وہ کہنے لگے، اس وقت یاد ہے کہ میرے کو تو غسل واجب تھا. ہی یوز ٹو گو بیک ٹو دا ہوم، پرفارم غسل اینڈ کم بیک اگین. تو یہ جو شائنس ہے شریعت کے اندر، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، دیر از نو ایکسکیوز فار دیٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا. اگر کسی کی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور نماز توڑ دیتا ہے، آپ کی نماز بچا رہا ہے، وہ آپ کی نماز بچا رہا ہے. اس کو اپنے وضو پہ شک ہو گیا یا کسی اور چیز پہ شک ہو گیا. حضور کو اگر یاد آیا کہ میرے اوپر تو غسل واجب تھا، میں نے نہیں کیا، تو حضور یوز ٹو گو بیک اور کم بیک اور پھر لیڈ دی پریئرز. پھر وہ اس کے بعد جیسے بتایا 60 اور 100 کے درمیان میں آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور جمعہ کے دن جو ہے وہ سورہ سجدہ اور سورہ الانسان جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین تھی فرائیڈے کے ڈے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر اذکار کرتے تھے اسلام کے بعد. اور لوگ جو ہیں جو وہ اپنے خالی پیالے اور یہ چیزیں لے کے آتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اس میں پھرتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھی، برکت پڑتی تھی اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ جب لے جاتے تھے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی تھی صحابہ اکرام کے ساتھ. اٹ واز ناٹ لانگ ٹاک، چھوٹی ٹاک ہوتی تھی. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایڈمانش کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، ایک پیپ ٹاک دیتے تھے، ایک موٹیویشنل ٹاک دیتے تھے. اور بس یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج بیمار کون ہے، آج کون نہیں آیا نماز میں. یہ دیکھیں اب یہ ہے ایک ایسے زبردست انسان کا اپنی نیشن کے قلب کے اوپر ہاتھ رکھنا کہ پتہ ہو کہ کون نہیں آیا، کون بیمار ہے، میں جا کے آج تیمارداری کر کے آؤں گا اس کی. اچھا آج فوت کون ہوا ہے، اس کا جنازہ کتنے بجے، میں نے جنازہ لیڈ کرنا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ صبح کی ٹاک میں حضور دین یوز ٹو لیو دا مسجد فار 10 to 15 منٹس، اور پھر جا کے ساری بیگمات جو تھیں ہماری امہات المومنین جو تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کو جا کے سلام عرض کر کے آتے تھے اور سب سے مل کے آتے تھے. اور 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا. حالانکہ ان میں سے ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ آج میرے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صبح جا کے سلام کرتے تھے، جسٹ ٹو میک دیم اسپیشل، فیل اسپیشل. تو
Again he when he used to come back to the masjid, تو 2 نفل تحیت المسجد کے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک جو لانگ مجلس ہوتی تھی، مطلب اس کا ٹائم کوئی ڈیفائنڈ نہیں تھا، لیکن ایک مجلس ہوتی تھی جس میں صحابہ کے ساتھ، جس میں جو حضور نے مسائل سننے ہوتے تھے دن کے، وہ سنتے تھے. اگر صحابہ کم ہوتے تھے تو وہ سرکل میں بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اگر زیادہ ہوتے تھے تو ایک لائن لیفٹ پہ بیٹھ جاتی تھی اور ایک رائٹ پہ بیٹھ جاتی تھی. حضور سے سوال جواب کیا، ایک نے پوچھا چلے گئے، دوسرا ہے وہ آگے آئے انہوں نے پوچھا وہ بھی چلے گئے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ سارا دن اپنی ڈیلنگ کیا کرتے تھے. پھر اس وقت جو مدینہ کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حق میں دعا کرانے کے لیے. تو بیبیز اور بچے آیا کرتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا کرتے تھے، ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. جب جو نیو بورن ہوتا تھا اس کو تہنیک دیتے تھے، گڈی دیتے تھے اس وقت. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر مدینہ کے لیے دعا کرتے تھے، ہر روز مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتے تھے. مدینہ طیبہ، پھر جو لوگ ٹریڈنگ میں تھے، جو لوگ کھجوروں کا کام کرتے تھے، وہ کھجوریں توڑ کے لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ان کھجوروں کے لیے دعا کریں. تو حضور جب ان کھجوروں کے لیے دعا کرتے تھے تو ان کے جو ہے پھل وہ ڈبل ہو جاتے تھے. پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جیسے جنہوں نے صبح کام پہ جانا ہوتا تھا، ورکنگ آورز ہوتے تھے ان کے. حضرت عمر واز ون آف دیم، اور حضرت عمر نے پھر اپنے نیبر کے ساتھ یہ بات ڈن کی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کام کریں گے، ایک دن میں کام کروں گا. تو جس دن میں کام کروں گا اس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نے آج کیا فرمایا تھا، اور جس دن آپ کام کریں گے اس دن آپ مجھے بتائیں گے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا. سبحان اللہ، آپس میں ڈیلے بھی دیکھیں کیسے کیا کرتے تھے. تو اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے، اس مطلب کہ ان لوگوں کی عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما، ان کی ایمان میں برکت عطا فرما. اور اسی طرح یہ ٹائم چلتا رہتا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد سے اٹھ کے تشریف لے جاتے تھے، اور کہاں جاتے تھے؟ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، پھر جاتے تھے حضرت حسین، حضرت حسن سے ملتے تھے، حضرت امامہ سے ملتے تھے. یہ ساری فیملی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے ساتھ جا کے حضرت فاطمہ کے ساتھ ٹائم گزارا، تھوڑا سا حضرت حسن حسین کے ساتھ ٹائم گزارا، تھوڑا سا حضرت امامہ کے ساتھ ٹائم گزارا. حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر اب جو ہے نا ٹائم آ گیا ہے صلاۃ الظہر کا. یہ صلاۃ الظہر کیا ہے؟ یہ بیسکلی آپ کہہ لو کہ ایک نام ہے اشراق کا، جس کو ہم اردو میں اشراق کہتے ہیں. مطلب آفٹر سن رائز، یہ 10 یا 20-15 منٹ بعد آپ اشراق پڑھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے نا وہ پھر چلے جاتے تھے اپنی ان وائف کے گھر جن کا دن ہوتا تھا. وہاں جا کے اپنی جو ہماری امہات المومنین میں سے جن کا بھی دن ہوتا تھا ان کو جا کے سلام کرتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے. اب دس واز ہز پرسنل ٹائم، پرائیویٹ ٹائم، پیورلی پرائیویٹ ٹائم، اور اس میں جا کے صلاۃ الظہر پڑھتے تھے، اور یہ اشراق پڑھتے تھے آپ پہلے. تو حضور منیمم 2 نفل ہیں، لیکن حضور جو ہیں وہ 4 سے 8 پڑھا کرتے تھے. اور یہ اب ان کو پتا تھا کہ یہ اب میرا اور اللہ کا وقت ہے. لوگوں کے ساتھ سارا دن سپینڈ ہو گیا، میں نے اپنے جو میرے صحابہ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈے سپینڈ ہو گیا، میری وائفس جن کو سب کو سلام بھی کرایا. اس کے بعد جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو گئی، جو مدینہ کے لوگ ہیں جن کے مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے، جو انہوں نے پوچھنے تھے وہ بھی ہو گئے. اب اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیا. یہ دیکھیں اب آپ ایک دن میں کیا کچھ کور کر رہے ہیں. ٹائم مینجمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے. اور ابھی 11 بج رہے ہیں، اٹس 11، اور 11 بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دین یوز ٹو ٹیک اے نیپ، اس کو کیلولا کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا فرمایا کرتے تھے. کیلولا ان کی زندگی کا ایک پکا حصہ تھا، وہ نہیں چھوڑتے تھے. وہ کیوں فرمایا کرتے تھے کہ کیلولا کی وجہ سے رات کو انہوں نے لیٹ نائٹ وہ صلاۃ قیام اللیل کرنی ہوتی تھی تاکہ ان کی جسم کو طاقت رہے، بخشے. ایون کہ کیلولا کرتے تھے کب تک؟ ظہر تک.
وہ نماز پڑھ کے جو نفلی نماز ہے آفٹر سن رائز، وہ نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد 11 بجے اپنی اس جن وائف کا ٹائم ہوتا تھا ان کے گھر تشریف لے کے جا کے تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے. اب اس ٹائم پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہایت ہی پرسنل ٹائم ہوتا تھا، لیکن اس ٹائم پہ بھی حضور نے کئی صحابہ کو الاؤ کیا ہوا تھا، کئی خواتین کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ اس وقت بھی میرے گھر آ سکتے ہیں. اور اپنی وائف کے گھر کیوں بلاتے تھے؟ کچھ خواتین اسپیشلائزڈ ہوتی تھیں جن کو وہ اپنی وائف کے گھر بلاتے تھے، جن کے مسائل بہت گمبھیر ہوتے تھے، جو عام پبلک میں نہیں بات کی جا سکتی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وائف کے گھر اس لیے بلاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے سامنے ان خواتین کو وہ مسائل سنا دیں تاکہ کل کو ان کی وائف کو وہ گائیڈنس مل جائے کہ اب یہ والے مسائل اگر آئیں گے تو ان کی وائف بھی اس چیز کو ڈیل کر سکیں گی. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابوبکر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ اس وقت یہ بھی کئی دفعہ چکر لگا لیتے تھے. خیر قیلولہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیٹرڈے کو حضور کی عادت شریفہ تھی کہ یوز ٹو گو ٹو قبا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سیٹرڈے کو قبا جانا ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ حج اور عمرے میں سے کوئی توفیق ہو تو سیٹرڈے کو قبا جائے، یہ حضور کی سنت ہے. اور سیٹرڈے کو اگر آپ قبا جاتے ہیں صبح تو پیدل جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 45 منٹس کی واک ہے آرام سے. اور حضور کے آداب ہوتے تھے نا، جب یہ ایک چیز بیچ میں جب دوسری بار وہ اٹھ کے جاتے تھے اپنی فیملی سے ملنے، اور وہ تو حضور کے کچھ چلنے کے آداب تھے. چلنے کے آداب یہ تھے کہ تیز چلتے تھے، اس طرح چلتے تھے جیسے آپ ماؤنٹین سے نیچے نہیں اتر رہے، یو آر واکنگ فاسٹ. اور راستے میں کوئی بچہ مل گیا، اس کے چہرے انور پہ پیار کریں گے، ہاتھ پھیریں گے. کوئی مسلمان مل گیا، اس کو اسمائل دیتے ہوئے گزریں گے، ہاتھ سے یوں سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مطلب یہ ساری عادتیں تھیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دن ایسے گزارتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت ام حرام تھیں قبا میں، جو حضور کی محرم رشتہ دار تھیں. ان کے گھر قیلولہ ان کے گھر کرتے تھے قبا، جس دن قبا جانا ہوتا تھا تو قیلولہ نہیں چھوڑتے تھے. قیلولہ کیا چیز ہے؟ اٹس جسٹ لائک اے سلیپ، لیکن آپ ڈیپ سلیپ پہ نہیں جاتے. آپ سوتے ہیں جیسے آپ کے اوپر سے بس نیند گزری ہے. تو وہ جو ہے نا اس طرح کی ایک سلیپ ہے جس میں آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جا رہے، لیکن آپ آرام کر رہے ہیں تاکہ آپ یو آر فریش اگین. تو خیر پھر ظہر کا وقت آتا تھا. ظہر کے وقت سے پہلے حضرت بلال اذان دے دیا کرتے تھے. مطلب ظہر کا وقت داخل ہوتا تھا بلال اذان دے دیا کرتے تھے. اور پھر اس وقت ظہر کے وقت یا حضرت حسن یا حسین یا حضرت امامہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک پہلے ان کے ساتھ کھیلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان تینوں میں سے کوئی ایک کو ساتھ لے کے جاتے تھے مسجد. اگر حضرت حسن ہے یا حسین ہے تو وہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے تھے. وہ ایک دفعہ مسجد میں نماز ظہر کی نماز میں ایک صحابی بتاتے ہیں حضور نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ مجھے تو فکر ہی ہوگی خدا نہ خاصہ کوئی اور معاملہ نہ ہو گیا ہو. تو کہتے ہیں میں اٹھ کے سجدے سے اٹھ گیا اور میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیوں ہیں ابھی تک. تو پیچھے دیکھا حضرت حسن تھے یا حسین تھے، وہ اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اوپر تھا، میں چاہتا تھا جتنی دیر یہ میرے اوپر رہے اتنی دیر میں سجدے میں رہوں. اور پھر حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت امامہ کو اگر لے کے آتے تھے ظہر میں تو سائڈ پہ کھڑا کر دیتے تھے، اور جب تک قیام میں رہتے تھے حضرت امامہ کو گود میں رکھتے تھے، اور جب سجدے میں یا رکوع میں جانا ہوتا تھا تو حضرت امامہ کو سائڈ پہ رکھ کے پھر دوبارہ اٹھتے تھے تو پھر دوبارہ حضرت امامہ کو اپنے گود میں رکھ لیتے تھے اور نماز لیڈ کرتے تھے. یہ ظہر تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. اور اس میں ایک خاص خیال کیا رکھا جاتا تھا کہ ظہر کا ٹائم کوئی فکسڈ نہیں ہوتا تھا. اٹ یوز ٹو فلکچویٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے تھے کتنے لوگ آئے ہیں ابھی، تو حضرت بلال بتایا کرتے تھے کہ اتنے لوگ آ گئے. اور اگر گرمی زیادہ ہوتی تھی تو حضور تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ظہر. ابھی باتیں آپ اندازہ کیجئے، میں نے یہ بڑی شارٹ اس میں بتا دی ہیں
لیکن اب آپ شروع سے ذرا ایک دفعہ جسٹ سمرائز اٹ. ابھی تک ظہر تک بھی انشاءاللہ باقی پارٹ میں کل بتاؤں گا. ظہر کے بعد کی کیا روٹین ہوتی تھی وہ کل. صبح کی فجر کی آپ کو ایک اسپیشل میں نے بات بتائی کہ ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو شائی اوے فرام کہ کیا ہوا ہے. یہ ایک نارمل ہیومن کی روٹین ہے. آج میں اور آپ اس چیز کو فالو کریں تو ہم لوگ کو 10 بندے ہیں یہاں پہ ایسی جہالت ہے اللہ معاف کرے کہ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کیا کیا فضول لغویات پیچھے بولتے ہیں. اس کے بعد ظہر پھر دیکھیں اپنی ساری وائفس کے ساتھ محبت دیکھیں, سب کو جا کے اسپیشل صبح سلام کرتے تھے روزانہ. یہ روزانہ کی روٹین تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ پوچھنا کہ میری امت میں بیمار کون ہے, میری امت میں آج فوت کون ہوا ہے, اس کا جنازہ میں نے پڑھانا ہے. پھر دوبارہ جانا, پھر بچوں کا خیال رکھنا, بچوں کا دیکھ بھال کرنی اور ان کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. اور پھر اس کے بعد جا کے پھر تھوڑا سا سیپریٹ ٹائم لینا اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے. اور پھر ظہر پہ نماز پہ بچوں کو پیار دینا, ان کو انکریج کرنا کہ حضرت ماما حضرت زینب کی بیٹی تھی, یعنی کہ نواسی تھیں, سارے نواسی تھے, تو ان کو جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کے جماعت آج کوئی کروائے, ذرا کوئی کروائے آج ذرا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ فتوے جو لگیں گے نا وہ پھر اللہ ہی ماشاء اللہ ہے. اس کے بعد حضرت حسین یا حسن اگر گود پیٹھ مبارک پہ چڑھ گئے تو سجدہ لمبا کر دیا. تو بھائی میرے اور نبی تھا, آپ کے نبی ایسے تھے. باقی ان کی روٹین جاری ہے, انشاءاللہ کل میں کمپلیٹ کروں گا اللہ کے حکم سے اس کو. لیکن سمجھیں ذرا حضور کی زندگی کو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اس میں نے یہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ آج کل کی ڈیلی لائف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی لائف ہوتی تھی جو پتہ نہیں کسی سے ملتے نہیں تھے یا آئسولیشن میں رہتے تھے. بالکل ایسا نہیں. ظہر ول کنٹینیو انشاءاللہ ٹمورو, آفٹر ظہر ٹمورو, کل ہم ان سے کنٹینیوشن کریں گے انشاءاللہ.